وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو تم میں سے نہ رکھتا ہو استطاعت، طولاً مالداری کی، مالداری مقدور نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، آگے ان ينكح المحصنات کے نکاح کرے پاک دامن، کون سا معنی یہاں لگے گا؟ ہاں، آزاد، یہ کہ نکاح کرے المحصنات، آزاد عورت سے جو مومنہ ہو، آزاد مومنہ عورت سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس ان سے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہیں تمہارے، مِن فَتَيَاتِكُمْ، تمہاری باندیوں میں سے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، ارادوں کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں، فَانْكِحُوهُنَّ، پس نکاح کرو ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان کو ان کا مہر، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، محصنات، قید نکاح میں آنا چاہتی ہوں، پاک دامن رہنا چاہتی ہو، غیر مصافحات، نہ مستی کرنے نکالنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے یاریاں لگانے والی ہوں، فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ پاک دامن ہو جائیں، آپ کے نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ آ جائیں بے حیائی کے ساتھ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر آدھا ہے ما اس کا علی المحصنات جو آزاد پر ہے، من العذاب سزا میں سے، ذالک لمن خشی العنت، یہ نکاح لونڈیوں کے ساتھ کرنے کی اجازت، حکم اس کے لیے ہے کہ جو ڈرتا ہو گناہ میں پڑ جانے سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جو تم میں سے مالی حیثیت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کرے، کس سے؟ آزاد عورت سے، اتنے خرچے نہیں برداشت کر سکتا، مالی حیثیت نہیں ہے، تو پھر نکاح کر لے کس سے؟ باندیوں سے، من فتیاتکم، فمما ملکت، ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتیاتکم، تمہاری باندیوں میں سے، لیکن باندی کیسی ہو؟ آزاد نہ ہو لیکن مومنہ ہو، کیا ہو؟ مومنہ ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، یعنی دل سے یہ بات نکال دو میں آزاد ہوں اور وہ غلام ہیں، بھائی اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، تمہارے بعض سے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انسان ہے اور تم بھی کیا ہو؟ انسان ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اب لونڈی سے نکاح کیسے کیا جائے گا؟ جس کی لونڈی ہے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ، تو مالک اس کو کہے گا کہ ہاں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں نکاح کرنے کی، یہ فلاں جگہ نکاح ہو رہا ہے، مالک اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر دے گا، مہر مقرر کر دیا جائے گا، پھر آپ پاک دامن ہو کر رہو ان کے ساتھ۔ لیکن لونڈیوں کا بھی مقصد یہ نہ ہو کہ شہوت رانی مقصد نہ ہو، پاک دامنی اور قید نکاح میں آنا مقصد ہو، ٹھیک ہے نا، اور چوری چھپے یاریاں لگانے والی بھی نہ ہو، پاک دامن ہو، عزت دار ہو، یار باشن نوی، ٹھیک ہے نا، ہاں یاریاں لگانے والی نہ ہو چھپ کر، تو ایسی عورت سے نکاح کر لو۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ لونڈی ایک آدمی کی ہو اور نکاح دوسری جگہ کرے،
تو کیا اس جس کی لونڈی ہے اس کے لیے بھی اس سے صحبت حلال ہے؟ نہیں۔ جب اس کا نکاح ہو گیا، اب اس کے ساتھ مجامعت کی اجازت صرف اس کے نکاح والے خاوند ہی کو ہے، دوسرا مالک ہے لیکن وہ اس سے ہم بستری صحبت قطعاً نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رہے۔ آگے جی فرمایا محسنات، نکاح میں آنے والی ہوں، قید نکاح میں پاک دامنی میں آنا چاہتی ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ مستیاں نکالنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں چوری چھپے یار۔ اخدان خدن سے، خدن ایسے دوست یار کو کہتے ہیں کہ جس یار دوست کو آپ مجلس میں یاد کرتے ہوئے شرماتے ہوں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ دوستی سے مراد کون سی ہے؟ ٹھیک ہے نا، مطلقاً نہیں، ایسا دوست کہ جس کو مجلس میں ذکر کرو تو کیا ہو جاؤ؟ شرما جاؤ۔ تو ایسی یاریاں لگانے والی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ آ جائیں بے حیائی کے ساتھ، باندھی ہے نکاح ہو گیا، اس سے بد کرداری ہو گئی، تو باندھی کے لیے قانون الگ ہے، اس پر سزا عادی ہے۔ کتنی ہے؟ اس پر سزا عادی ہے، اس کی طلاقیں بھی 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 ہے۔ طلاق الامۃ سنتان وعدتها حیضتان، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا عادی ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ آ جائیں بے حیائی کے ساتھ، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر، تو آپ بتائیں رجم آدھا ہو سکتا ہے؟ آدھا مار دو اور آدھا زندہ رہے؟ ٹھیک ہے، جس چیز میں تقسیم ہو سکتی ہے کیا ہے، اس کو آدھا کیا جائے گا، اور وہ کیا ہیں؟ کوڑے ہیں۔ سنگسار رجم وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر عادی ہے وہ جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا ان کے لیے ہے جو تم میں سے برائی میں پڑنے سے ڈرتا ہو۔ یعنی وہ کہتا ہے آزاد سے نکاح کر نہیں سکتا ہوں، مال نہیں، لونڈی سے نکاح نہ کروں تو بدکرداری میں پڑ سکتا ہوں، گناہ میں پڑ سکتا ہوں، تو فرمایا گناہ میں نہ پڑھ کیا کر لے؟ لونڈی سے نکاح کر لے۔ لیکن اگر صبر کر سکتا ہے لونڈی کے بغیر تو لونڈی سے نکاح کرنا کوئی بہتر نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام خازن اور امام نصفی مدارک میں لکھتے ہیں، تفسیر خازن مدارک میں وہ فرماتے ہیں کیوں بہتر نہیں ہے؟ اس لیے کہ لونڈی کا مالک کوئی اور ہے تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اس کی ملکیت میں جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تمہاری بیٹے تمہارے ہوں گے اور غلام کسی اور کے ہوں گے، تو یہ تمہیں پسند آئے گا؟ بعد میں کبھی نہیں آئے گا۔ آگے جی واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے، واضح کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور چلائے تمہیں، سنن الذی، ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے صالحین کے طریقے بیان کر کے اللہ تمہیں ان پہ چلاتا ہے، پہلے صلحاء کے طریقے بیان کر کے تمہیں ان پہ کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور متوجہ ہوتا ہے تم پر، مہربانی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ علیم، علم والا ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ متوجہ ہو جائے تم پر رحمت کے ساتھ۔ ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سچ حق راستے سے پھر جاؤ، مائل ہو جاؤ، میلاً عظیما، مائل ہونا بہت بڑا۔
کہتے ہیں دور جا کے کہیں پھر جاؤ، حق سے دور بھٹک جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی اور رحمت کے ساتھ توجہ کرے۔ تو خواہشات پرستوں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہیں حق راستے سے دور مائل کرنا چاہتے ہیں۔ آگے یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ یخفف عنکم، کہ ہلکا کرے تم سے۔ کیا ہلکا کرے؟ اوپر شبہ ہو سکتا تھا کہ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تم سے پہلے لوگوں کے صالحین کے طریقے پر چلانا چاہتا ہے، تو ان کے اوپر تو بہت سارے احکام میں کیا تھی؟ سختیاں تھی۔ فرمایا وہ سختیاں نہیں، سختیوں میں تخفیف ہو جائے گی، اور جو نرمی ہے وہ تمہارے لیے اللہ برقرار رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا چاہتا ہے اللہ یخفف عنکم، کہ ہلکا کرے تم سے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ انسان اپنی ساخت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ انسان نسیان سے، تو نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں، اور بھول جانا بھی کمزوری ہے۔ اور اگر انسان انس سے ہو، انس محبت کو کہتے ہیں، اور محبت تو اس سے بھی بڑی کمزوری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنوں کا مال آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ نہی عن الاموال المحرمات، حرام مالوں کے کھانے سے کیا نہیں؟ 11واں قانون بیان کیا۔ فرمایا اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنوں کا مال، یعنی آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے۔ ہاں، مال کھانے کا اپنوں کا یا آپس میں کھانے کا جائز طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو تجارت، عن تراض منکم، تمہاری رضامندگی سے۔ تو تجارت میں جو تم ایک دوسرے سے بچت لے کر کھاتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ نفع ایک دوسرے سے لیتے ہو، کھاؤ، یہ جائز ہے اور یہ مطلوب ہے۔ باقی اس کے علاوہ طیب نفس کے بغیر کسی کا مال کھانا ناجائز طریقے سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ ما سبقہ ساری باتوں کے ساتھ اس کا تعلق لگتا ہے۔ ما سبقہ سارے احکامات پر روشنی ڈالتا ہے۔ تنویر علی ما سبقہ، یعنی ان سارے حکموں سے روگردانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی کرے گا تم میں سے یہ کام، عُدْوَانًا، دشمنی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، وظلمًا، اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس عنقریب ہم اسے داخل کریں گے آگ کے اندر۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پہ آسان۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتٍ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، فرمایا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم بچو، کیا کرو؟ اجتناب کرو، کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ ان گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم مٹا دیں گے، دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہ، چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے عزت کی جگہ۔ کس کی جگہ؟ آیت کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک توجیہ یہ لکھو کہ اگر تم کبائر سے اپنے آپ کو بچا لو، وہ محرمات، منہیات جن سے اللہ نے منع کیا ہے، احادیث میں منع آیا ہے، ان کو کبائر شمار کیا ہے، ان سے بچ جاؤ، تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے بھی کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، یا تو ویسے معاف کر دیں گے، یا تمہارے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے۔
اور کبیرہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ۔ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے رب ویسے بھی معاف کر دیتا ہے یا نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایک توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ کبائر ہیں کون سے؟ تو اب کبائر کی تعداد کسی نے 3 کسی نے 7 ذکر کی۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے موبقات سے کیا کرو؟ بچو، تو ادھر 7 ہیں، کسی میں 11 ہیں، کسی میں 14 ہیں۔ امام ذہبی نے الکبائر کے نام سے کتاب لکھی اور 70 سے اوپر کبائر ذکر کیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کبائر کیا ہیں؟ کچھ لوگوں نے کبائر کی تعریف یہ کی ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے اوپر کتاب و سنت میں وعید آئی ہے، عذاب کی وعید آئی ہے، یہ کبیرہ ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ ایسے کئی گناہ ہیں جو کبائر ہیں لیکن وعید نہیں ہے قرآن میں، لہذا یہ تعریف بھی جامع نہیں ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کبائر ہر گناہ، ہر صغیرہ کبیرہ ہے اگر اس پہ غرور اور اصرار کیا جائے۔ ہر صغیرہ بھی کیا بن جاتا ہے اگر اس پہ بندہ ڈٹ جائے اور کرتا رہے۔ اور شرمندگی اور توبہ سے کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، توبہ استغفار سے کوئی کبیرہ کبیرہ رہتا نہیں۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کبائر نسبت سے دیکھے جاتے ہیں۔ کس سے؟ میری طرف توجہ ہے، یہ دیکھو، یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں، لیکن یہ درمیان والا اس کی نسبت صغیرہ ہے، اور اس کے بنسبت یہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کبیرہ بھی کئی ہیں، تو ان کبیرہ میں جو اس کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا ہے، تو یہ اس کی نسبت صغیرہ بن جائے گا، اور جو اس سے نیچے درجے کا گناہ ہوگا یہ اس کی نسبت میں کیا بن جائے گا؟ تو یہ تشریح کرو گے تو ہر گناہ صغیرہ بھی ہے اور ہر گناہ، تو آیت کا معنی یہ کرو کہ ہر منہی گناہ سے، جس سے منع کیا گیا ان سب سے بچو، سب سے بچو۔ جی سب، ہاں، جن سے نہیں آئی۔ کبائر سے مراد منہیات سے بچو۔ کیا بچو؟ تو اب پھر اگلی آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم تم سے چھوٹے معاف کر دیں گے جب سب میں آ گیا؟ تو میرے شیخ مانا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اوپر تمام گناہ ذکر ہیں، نیچے نکفر عنکم سیئاتکم، میں تم سے دنیاوی مصیبتیں ٹال دوں گا۔ جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے بچ جاؤ، میں مصائب تم سے دور کر دوں گا۔ اور سیئات کا اطلاق کس پر بھی ہوتا ہے؟ مصائب پر بھی ہوتا ہے۔ کس پر بھی ہوتا ہے؟ جیسے سورہ مائدہ آیت 65، سورہ اعراف 95، سورۃ مائدہ آیت 65، سورۃ اعراف آیت 95، ان میں مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی سیئات کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آیت کا معنی سنو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو
ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری مصیبتیں ٹال دیں گے۔ اور بات بھی یہ ہے کہ اللہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے مصیبتیں ٹالتے ہیں۔ آگے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ۔ ان اقوال میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ یہ نہ کہیں کہ باقی اقوال یا غلط ہیں، نہیں، یہ ساری آیت کے اندر ایسی گنجائش ہے کہ آیت ان سب کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ آگے جی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو ما اس چیز کی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے ذریعے تمہارے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں، ان کے مناسب ہو۔ اکتسبو کا ایک معنی جو ان کے مناسب ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبنا، اس کے جو ان کے مناسب ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے مانگو من فضلہ اس کا فضل۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ آیت کو سمجھو میرا بھائی، ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ مردوں کو ڈبل مل رہا ہے 2 عورتوں کا، کسی کو چھٹا مل رہا ہے، کسی کو 8واں مل رہا ہے، اس کو زیادہ کیوں مل رہا ہے اور اس کو کم کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا اس اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، اور جس وجہ سے کسی دوسرے کو فضیلت دی ہے تم اس فضیلت کی تمنا نہ کرو۔ عورت کہے کاش میں مرد ہوتی تو مجھے بھی ڈبل ملتا، تو یہ تمنا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں سے امہات المومنین میں سے ایک اماں جان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم میں سے بھی اگر مرد ہوتے تو دیکھیں وہ جہاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ مردوں کے لیے ان کے لیے یہ کام جائز ہیں، وہ ہم عورتوں کے لیے ان کے حصے بھی ڈبل ہیں میراث میں۔ تو فرمایا جس چیز میں اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اب کوئی مرد کہے جی کاش میں عورت ہوتا اور فلاں کی بیوی ہوتا، یہ ٹھیک ہے، نہ یہ مرد کو یہ جائز اور نہ یہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ کاش میں مرد ہوتا اور بس جا کے مسجد نمرہ میں بیٹھ کے درس پڑھتے۔ یہ نہیں بھائی، جو چیز فضیلت اللہ نے بعض کو بعض پر دے دی ہے اس کی تم تمنا۔ اب ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو گورا رنگ دے دیا ہے، کیا دے دیا ہے؟ اب کالے رنگ والا کہے بڑا ظلم ہوا ہے، یہ کالا کیوں؟ یہ کمال کو معلوم ہے، ایک بندہ تھا شیشہ دیکھ رہا تھا، تو شیشہ دیکھے تھے کہ بھئی شیشہ دیکھ کے تم نے اتنا افسوس کیوں کہتا ہے؟ توری نوے پیدا کرے، یہ کالا اللہ مجھے نہ بناتا تو کیا اچھا ہوتا۔ بھائی یہ بعض چیزیں ہیں ان میں تمنائیں جو اللہ نے بعض کو جیسے بنا دیا ہے، یہ تمنا کرنا اور اللہ کا ناشکرہ بننا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ مت کوئی کہے کہ اللہ نے ظلم کیا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں دیکھ لو، عورت کو سنگل ملا، مرد کو عورت کا ڈبل حصہ ملا،
اللہ نے ادھر سنگل کر دیا لیکن دوسری جانب سے اس کو پورا کر دیا۔ وہ کیسے؟ مرد نے اگر 200 روپے پائے اور عورت نے 100 پایا تو عورت جب دوسری جگہ نکاح کرے گی تو مہر بھی ملے گا اور اس خاوند سے بھی میراث ملے گی، تو اس کو ادھر پورا کر دیا۔ اور اس خاوند مرد کو ڈبل حصہ ملا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ شادی کرے گا تو مہر میں بھی اس سے حصہ جائے گا۔ تو اگر ان حکمتوں کو آپ دیکھو گے تو آپ کو اس میں ظلم اور ناجائز اور ناانصافی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی ایک جگہ سے اس کی کمی آ رہی تو دوسری جگہ اس کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں میں نے مثال سمجھائی، آپ سمجھ گئے ہیں؟ لا تتمنوا، نہ تمنا کرو۔ اگر اس کو اخروی اعتبار سے لگاؤ گے، آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے کہ جی مرد تو یہ نیکیاں کرتے ہیں، عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ پیچھے رہ جائے گی، تو اب آیت کا معنی کمانا ہی ہوگا۔ اب ایسے معنی کریں گے، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ، ما اس چیز کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے بھی اس کے ذریعے، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، کیوں؟ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، نیکیاں کی ہیں، وللنساء، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمائی ہیں نیکیاں۔ اگر آخرت کے اعتبار سے لگاؤ تو نیکیاں جتنا عورت نیکی کرے گی اس کو اپنی کمائی، مرد کرے گا اس کو اپنی کمائی ملے گی۔ ایک دوسرے پر فضیلت کی وجہ سے تمنا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی، اگر دنیاوی قواعد جو میں نے پہلے ذکر کی حصے، تو اب معنی ہوگا، اس وقت علامہ نیلوی شاہ صاحب معنی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تتمنوا للرجال نصیب، اور مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، جس کے جو ان کے مناسب ہے، مما اکتسبوا، جو ان کے کیا ہے، ہاں اللہ فرماتے ہیں جو حصہ مردوں کا بنتا تھا، جو ان کے مناسب تھا، میں نے ان کو وہ دیا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مِمَّا اكْتَسَبْنَا، اس میں سے جو ان کے مناسب ہے۔ اللہ نے بالکل مناسب فیصلہ کیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال کرو، مانگو اللہ سے اللہ کا فضل۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ سے فضل مانگو۔ جب اس کا فضل عورت پہ ہو جائے تو مردوں کے ہزاروں حصوں سے بڑھ جائے گی، اور اگر اس کا فضل مرد پہ ہو جائے تو وہ سینکڑوں سے بڑھ جائے۔ کیا مانگو؟ فضل مانگو اللہ سے، باقی جو رب نے فیصلے کر دیے ہیں ان کو سر تسلیم خم کرو۔ آگے جی، ان اللہ بکل شیء علیما، لکل جعلنا موالیا، ہر ایک کے لیے ہم نے موالی بنائے ہیں، مما ترک الوالدان، موالی یعنی وارث، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے، مما اس میں سے، ترک الوالدان جو والدین چھوڑ مریں، والاقربون اور قرابت دار چھوڑ کے مر جائیں، والذین اور وہ لوگ ان کے لیے بھی حصہ ہے، عقدت ایمانکم کہ مضبوط ہو چکی ان کے ساتھ تمہاری قسمیں، یعنی پختہ قسمیں ہو چکی ہیں، فآتوہم نصیبہم تو دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت کو سمجھو میرا دوست، فرمایا ہر ایک آدمی کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے، والدین مرتے ہیں ان کے وارث ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار مرتے ہیں ان کے وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے حصے بھی اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، یہ سارا بیان کر دیا۔ والذین، اور ان لوگوں کے حصے بھی اللہ نے بتائے ہیں، عقدت ایمانکم جن سے تمہاری قسمیں مضبوط ہو چکی ہیں، قصد کر چکی ہیں، تمہاری قسمیں ان سے باندھی گئی ہیں، تو ان کو ان کا حصہ دو۔ یہ کون لوگ ہیں جن سے قسمیں مضبوط ہو چکی ہیں؟ جی ہاں بھائی، کیا بات ہے بھائی، ہاں ایک قول یہ ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں
عقد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، مضبوط معاہدہ ہو چکا ہے نکاح کا، ٹھیک ہے، تو ان کو ان کا حصہ دو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مہاجرین و انصار کا مواخات کروانا ہے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے تو نبی علیہ السلام نے مہاجر اور انصاری کو کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا۔ جب بھائی بنا دیا تو میراث میں بھی کیا قرار دیا؟ شریک قرار دیا۔ جب آیت آئی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ قرابت خونی رشتہ دار ہی زیادہ حقدار ہیں میراث کے، اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ پہلے تھی کہ ان سے قول و قرار کر کے بھائی بنا دیا گیا تھا، میراث میں شریک کر دیا گیا تھا، لیکن اس صورت میں آیت کو کیا ماننا پڑ رہا ہے؟ منسوخ ماننا پڑ رہا ہے۔ تیسری ایک صورت، تیسری صورت یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کا ایک دستور ہوتا تھا، اور وہ دستور یہ تھا کہ دو آدمی آپس میں ملتے، کہتے بھائی میرا اور آپ کا معاہدہ ہو گیا، آپ کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن آپ کا دشمن، آپ کا بھائی میرا بھائی، میرا بھائی آپ کا بھائی، آپ میرے وارث میں آپ کا وارث ہوں گا، مجھ پہ اگر لڑائی جھگڑا جنگ آ گیا اور دیت آ گئی تو آپ اس میں شریک، اور آپ پہ آئے تو میں آپ کے ساتھ نصرت میں اور دیت کے دینے میں کیا ہوں۔ یہ معاہدہ ہو جاتا جب لوگوں کا تو اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل تھی عرب میں، اور وہ کیا تھی؟ یہ معاہدہ ہونے کے بعد یا اس کو تہائی میں شریک کیا جاتا یا چھٹے حصے میں۔ شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ نے چھٹا حصہ لکھا ہے، اور علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے ثلث لکھا ہے۔ یہ قسم جب ان کا آپس میں ہو جاتا معاہدہ تو پھر اسی یار دوست کو مال میں ایک دوسرے کی تیسرے یا چھٹے حصے میں کیا مانا جاتا تھا؟ شریک اور وارث مانا جاتا تھا۔ اب جب وارث مانا جاتا تھا تو بعد کی آیت آ گئی کہ نہیں، قرابت دار ہی زیادہ حقدار ہیں، تو یہ آیت کیا ہو گئی؟ لیکن توجیہ یہی ہے، آیت کو پھر بھی نسخ سے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی صورت سمجھو کہ بالکل آیت ایسے ہی ہے، نسخ سے ایسے بچے گی کہ اس میں دو چیزیں مانی جاتی تھی۔ جب دو بندے آپس میں قول و قسم لیتے تھے تو دو چیزوں پہ معاہدہ ہوتا تھا، ایک مال میں شریک کروں گا، اس کا حق ادا کروں گا، ایک دوسرے کو کہتے، دوسرا مدد نصرت اور تعاون کا ایک دوسرے کے ساتھ یقین دلاتے۔ تو فرمایا میراث کی آیت آنے کے بعد تو وراثت میں اس کا حصہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا حصہ جو نصرت کا ہے، تعاون کا ہے، یہ ادا کرو۔ یہ منسوخ پتہ نہیں طلباء کرام سمجھ گئے ہیں؟ تمہارا معاہدہ یہ ہوا تھا کسی دوست سے کہ ہم مال میں بھی شریک ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد نصرت کریں گے، تو مال میں جو شراکت کی بات تھی وہ تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کے تحت کیا ہو گئی؟ ختم، وہ حکم گیا۔ دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ تعاون بھائی چارہ وہ اب بھی برقرار ہے، یہ تو اس کا حق بنتا ہے، لہٰذا یہ ادا کرو۔ سنو ذرا آیت پہ، اس کو کہتے ہیں عقد مولا الموالات۔ اس کو کیا کہیں گے؟ عقد مولا الموالات۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے والذین، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم کہ پختہ ہو گئی ہیں تم ان سے، ایمانکم تمہاری قسمیں، فآتوہم تو دو ان کو، نصیبہم ان کا حصہ۔ اب کون سا؟ نہیں بھائی، اب منسوخ سے بچاؤ نا، تعاون نصرت،
اور اگر اس کے لیے کسی گفٹ کی وصیت کرے تو جائز ہے، کیونکہ مرنے والے کو ثلث تک وصیت بھی، ہاں تو اس میں سے بھی اس کو وصیت کر سکتے ہو۔ آگے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگہبان ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بوجہ اس کے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر۔ تو مرد کو عورت پر کیا حاصل ہے؟ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی، دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں عورتوں پر اپنا مال، کماتا ہے، لاتا ہے، مہر میں دیتا ہے، نان نفقہ دیتا ہے، تو جب یہ خرچ کرتا ہے تو نگرانی کا حق بھی اس کا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ کہیں گے پھر اس گھر کا کیا کریں کہ جہاں عورت کماتی اور یہ مردی گھر میں کسی کام کرنا اور بیٹھا رہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اللہ کا حکم ہے۔ آگے جی، ہاں فالصالحات، پس نیک صالح عورتیں، قانتات تابعدار فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی، للغیب خاون کی پیٹھ کے پیچھے اس کے حقوق کی، بما حفظ اللہ، بما با سببیہ ہے، ما مصدریہ ہے، اور حفظہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے، تو معنی یہ ہوگا اے بما حفظ اللہ، اے لحفظ اللہ لہن علی الازواج۔ ٹھیک ہے، ہاں معنی کرو آیت کا کہ حفاظت کرنے والی خاون کی پیٹھ کے پیچھے اس کے حقوق کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس حفاظت سے کہ جو اللہ نے کی ہے ان کے لیے، علی الازواج، اور خاوندوں پر، یا با سببیہ یہ معنی بھی ہوگا کہ اے بے سبب حفاظت اللہ لہن، کہ جس طرح اس حفاظت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، فرمایا تمہارے حقوق ذکر کر کے اللہ نے جس طرح تمہارے حقوق کی حفاظت کروائی ہے خاون سے، تو اگر خاون موجود نہیں ہے تو اس کی غیابت میں، غیبوبیت میں تم اس کے حقوق کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا دوسرا معنی یہ بھی ہے، وہ یہ ہے فالحافظات، حفاظت کرنے والی خاون کے ان حقوق کی جن حقوق کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جو جو حقوق بتائے ہیں، عورت کو چاہیے کہ جب اللہ ان کی حفاظت کا کہتا ہے تو مجھے خاون کی عدم موجودگی میں ان حقوق کی کیا کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ آگے جی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تمہیں خوف و خطرہ ہو، ڈرتے ہو، نشوزہن ان کے جھگڑے سے، ان کے اختلاف سے، ان کی آکڑ سے، نافرمانی سے۔ نشوز کے اندر یہ سارے معنی آ گئے۔ فعظوہن، آپ کو ڈر ہے عورت نافرمان ہے تو اس کو سمجھانے کے طریقے بتا دیے۔ پہلا طریقہ فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ نافرمانی، ناچاکی سے ڈرتے ہو تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ۔ اب بھی نہ مانے، فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو الگ کر دو بستر میں، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں مرورشہ، روٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ روٹھ جانا، تو روٹھ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روٹھ کے چلا گیا اور اب مڑ کے ہی نہیں آیا، نہیں، صرف احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اس کو سمجھانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر وہ اپنی اس ناچاکی سے، نافرمانی سے کیا آ جائے؟ باز آ جائے۔ دو ہو گئے، وَضْرِبُوهُنَّ، اور اگر اس پر بھی وہ نہ سمجھے تو پھر تادیبی طور پر ہلکی سی مار دو ان کو۔ ایسا نہ ہو ہمارے محلے دار نے ایک
بیوی کو ہاکی کے ساتھ مار مار کے تو ٹھکانے لگا دیا، تو قاتل بن گیا۔ جس طرح آپ بچوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا ہو تو حکم دو نماز پڑھے، حکم دو، 10 سال کا نہ ہو اور نہ پڑھے تو کیا کرو؟ تو اس کو کس طرح مارتے ہو؟ پیار شفقت کے ساتھ، صرف اس کی تربیت کے لیے۔ تو اس شفقت اور محبت کا جذبہ ادھر بھی کہ تمہارا گھر بس جائے، یہ نہ ہو ہاں کہ نس جائے، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہلکی سی تعدیب کے لیے سمیع اللہ کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ آگے وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ، اگر آپ کی ان تعدیبی کارروائی کے بعد عورت تابعدار ہو گئی ہے، ہوشیار ہے، گھر بسانا چاہتی ہے، فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پہ کوئی الزام کا راستہ، ہاں ظلم کا راستہ، زیادتی کا راستہ نہ تلاش کرو کہ بہانہ ڈھونڈتے جاؤ کہ بھائی کب اس کو ماروں، ہیں کب موقع ملے، کہ یہ آدمی اس کو دلیری سمجھتے ہیں، اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اور یہ تو اب تو الحمدللہ کچھ تعلیم کی وجہ سے شعور آ گیا۔ پہلے تو جب لوگ شادیاں کرتے تو لڑکی کو اس کی سہیلیاں پہلے سمجھا دیتی تھی، ٹھیک ہے نا، خوب اس کو ٹیوشن پڑھاتی، اور ادھر لڑکے کو اس کو ایسے جاہل دوست ملتے ہو کہتے آتے ساتھ ہی آپ نے بس اس کے اوپر روب دبدبہ ڈالنا، ہاں ایسے ڈراؤ بس ہمیشہ کے لیے۔ او بھائی یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس مقدس رشتے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک مقدس رشتہ ہے، اگر ایک آدمی اس کو سمجھے تو اس سے زیادہ قرب کا رشتہ اور کوئی نہیں ہے کہ سارے حجابات اللہ نے اٹھا لیے۔ صرف مزاج سمجھیں، ایک دوسرے کا کیا سمجھیں؟ مزاج سمجھے۔ خاوند آئے تو بیوی کو اتنا پتہ ہو کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک ہے، دروازے میں نظر ڈالتے ہی دیکھے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موڈ ٹھیک نہیں ہے، یا آج طبیعت ٹھیک ہے، ہیں تو خاوند کو اس کی بھی طبیعت کا لحاظ کرنا چاہیے، پھر گھر چلتا ہے بستا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خاوند بن کے رہے اور عورت بیوی بن کے رہے، خاوند کو بیوی بنانے کے چکر میں پڑ جائے عورت، ٹھیک ہے، کہ بیوی یہ بن جائے تو پھر کام کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ آگے جی، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں تنخواہ میں نے آج تک نہیں لی۔ کیسے تنخواہ نہیں لیتے؟ گورنمنٹ کہنے لگے کہ جی تنخواہ کا دن آتا ہے تو بیوی کہتی ہے چل، مجھے ساتھ لے جاتی ہے، تنخواہ لیتی ہے ادھر پرس میں ڈالتی ہے، کہتی ہے چلو، کہتی ہے جاؤ۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے آج تک اپنی بیوی کو تنخواہ نہیں بتائی۔ اس میں کون سی حکمت ہے کہ آپ نے؟ اس میں بڑی حکمت یہ کہ اگر بتاؤں ساری تنخواہ لے لی، نہیں ایسے گھر نہیں بستے۔ اس رشتے کو سمجھو، دونوں سمجھو اور پھر گزارو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اس رتبے پر قائم کر دیا کہ ساری خلقت نیچے، اور فرمایا نبی کا ایمانداروں پہ حق ان کی جان سے زیادہ ہے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ۔ اس کے باوجود، اتنا حق رکھنے کے باوجود وہ بیویوں کو حق دیتے ہیں، عزت احترام دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارے جیسے مردوں کو نہیں چاہیے؟ اس بات کو سمجھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ کیا امہات المومنین نے خرچہ بڑھنا چاہیے، اب حالات ٹھیک ہو گئے، تو نبی علیہ السلام کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ 29 دن آپ نے کیا کی؟ ناراضگی کا اظہار کیا، احتجاج ہوا۔ یہ ناراضگی کے بغیر بھی کر سکتے تھے،
لیکن یہ ان کے حقوق کو تسلیم کیا جا رہا ہے ایک طریقے کے ساتھ۔ پھر 29 دن گزرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا عائشہ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ کے جواب دینا، ابھی نہیں تو ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش چاہیے تو میں ابھی تمہیں رخصت کرتا ہوں، میرے ساتھ تمہارا گزران نہیں ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی اور آخرت کے جہان کو تو اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ فرمایا جلدی نہ کرنا، سوچ کے جواب دینا یا ماں باپ سے مشورہ۔ ام المومنین برجستہ بول پڑی، فرمایا اللہ کے رسول، کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے ماں باپ سے مشورے کروں گی؟ میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتی، بغیر مشورے کے کہتی ہوں اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول اور گھر آخرت کا پسند کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، چمک اٹھا خوشی سے۔ جب خوشی سے چہرہ کھل اٹھا تو ام المومنین کہنے لگی اگر میں پاس ہو گئی امتحان میں تو پھر میرا بھی مطالبہ ہے۔ میں بولوں کہ باقی بیویوں کو میرا جواب نہیں بتانا کہ حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا ہے، بس سوال کرنا وہ جو جواب دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر! کیا ان سے زیادہ پاورفل آدمی ہے؟ ان کی گھریلو زندگی کو تو سمجھو، پڑھو، پھر اپنے گھر کی زندگی گزارو۔ آپ کی گھر کی زندگی خوشحال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مرد اپنی حالت یہ بنائے کہ اس کی چاہت ہو کہ میں گھر جاؤں تو بیوی سے مجھے مہک آئے، خوشبو آئے، اس کو یہ ایسی ہو، اور خود اس کی حالت یہ ہو کہ گٹر سے جیسے بندہ نکل کے گیا ہے۔ ادھر سے حقوق مانگ رہا ہے تو کم از کم تو بھی تو اس قابل بننا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سفر سے واپس آتے تو گھر کے قریب ٹھہر جاتے، راستے میں سوٹ لے لیتے، غسل کر لیتے۔ تو کسی نے کہا حضرت اب تو گھر قریب آ گیا تو اب کپڑے بدلنے کی اور اب آپ بالکل تازہ ہونے کی۔ فرمایا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور میری اہلیہ اچھی کیفیت پر ہو تو وہ بھی تو یہی چاہے گی کہ میاں صاحب آئیں اور کیا ہوں، اس کی بھی کیفیت اچھی ہو، تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور بہت کچھ کہوں گا، پھر آپ طلباء ہیں اور ایک رکاوٹ ہے سامنے، نہیں تو چلو آگے۔ بے شک اللہ پاک علم والا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ولی وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، مرد حاکم ہے نگران ہے عورت پر بوجہ اس کے کہ فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال ان پر۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی للغیب، پیٹھ پیچھے، بوجہ اس کے کہ حفاظت کی اللہ نے، اللہ کی حفاظت سے حفاظت کرنے والی۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، فعظوہن، نصیحت کرو ان کو، جدا کرو ان کو بستر میں، واضربوہن، اور مارو ان کو، فإن اطعنکم، پس اگر وہ تمہاری تابعداری کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر راستہ نہ تلاش کرو ظلم کا یا طلاق کا، خواہ مخواہی چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ پاک علیٰ بلند و بالا ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب حاکم کہو یا خاندان کے بڑے کہو، ٹھیک ہے نا، لڑکی کا خاندان، لڑکے کا خاندان، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خطرہ ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان کے درمیان ناچاکی اور اختلاف کا، تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مقرر کرو ایک منصف لڑکے کے خاندان سے اور ایک منصف بڑا آدمی لڑکی کے خاندان سے۔
ایک منصف وہاں سے، ایک جرگوئی منصف یہاں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ جرگوئی اصلاح کا ارادہ کرنا چاہتے ہوں تو اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اکثر جگہ موافقت نہ ہونے کی وجہ یہ جرگوئی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈی پی او ہیں، سینکڑوں صلح کروائیں۔ میں نے کہا کیسے صلح نہیں ہوتی، آپ کروا دیتے ہیں؟ کہنے لگے میں جا کے پہلے دیکھتا ہوں کہ صلح میں یہ جرگوئی کون کون سے پڑے ہیں، جب ان کی حالت دریافت کر لیتا ہوں میں اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں کہ یہ صلح ہونے ہی نہیں دیتے، مخلص نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے کہ جوڑ آئے، تو پہلے ان کو باہر کرتا ہوں۔ جیسے ہی ان کو باہر کرتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں تو اللہ موافقت پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا ان یریدا، اگر یہ دونوں حکم چاہیں، ایک قول ٹھیک ہے، ارادہ کریں اصلاح کا کہ ہم دونوں کے درمیان اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا، خبیرا خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، انہی باتوں میں پڑے رہ کر عبادت نہ بھول جائے تم سے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، وحدانیت مانو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ۔ قریبی رشتہ دار جو ہیں اور پڑوسی بھی ہو تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ والجار الجنوب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ پڑوسی کی کئی قسمیں، ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اس کے لیے 3 حق ہیں: پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق اور مسلمان ہونے کا حق۔ اچھا، پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کے لیے 2 حق ہیں: پڑوس کا اور مسلمان ہونے کا۔ اگر پڑوسی کی تیسری قسم پڑوسی ہے اور رشتہ دار نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مسلمان بھی نہیں، کافر ہے، تو کیا ہے؟ ایک حق ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام کا نہیں تو کس کا حق ہے؟ پڑوس کا تو حق ہے۔ اور اگر پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے اور غیر مسلمان ہے تو اب بھی 2 حق ہیں، ایک پڑوس کا اور ایک رشتہ داری کا۔ سچ بتاؤ، اسلام نے دیے ہیں حقوق کے نہیں؟ کون پاسداری کرتا ہے ان کی؟ فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو قرابت دار ہو۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو اجنبی ہو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو میں بیٹھنے والے کا بھی حق ادا کرو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مجلس میں جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے، پڑوسی نہیں بھی آپ کے مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، آپ کی محفل کا بندہ ہے، تو اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو بھی ذلیل رسوا نہ کرو، اس کے بھی حقوق کا لحاظ کرو۔ آگے وابن السبیل، اور مسافر کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ والصاحب بالجنب کے اندر مجلس میں بیٹھنے والا بھی داخل ہے، اور اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے والا بھی کیا ہے؟ ہاں، یہ ساتھ پہلو میں بیٹھا ہوا اس کا بھی حق ہے۔ ہم تو اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ وہ طالب علمی کا زمانہ تھا، میں کراچی سے بس پہ آ رہا تھا، تو میری پیچھے سیٹ کے اندر ایک بوڑھا بابا تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا تھا۔ اس نے ہری پور تک یہ قسم اٹھائی، پتہ نہیں کوئی دماغ خراب تھا یا کیا،
جب میں سیٹ پیچھے کرتا وہ دونوں ٹانگیں اس پہ رکھ دیتا کہ میرا سا بند ہو گیا، تو مجھے سیٹ پیچھے کرنے نہیں دیتا تھا، میں پھر آگے کر لیتا، پھر وہ ٹانگ ایسے کر دیتا۔ اس کے بیٹے نے دیکھ لیا، اس کو بڑا سمجھایا، کہتا نہیں۔ اس کا بیٹا مجھے اشارہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ایسی ہے، میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آخر بیٹے نے اس کو یہ کہہ دیا، بابا آپ نے تو اپنی سیٹ فل پیچھے کی ہوئی ہے، دیکھو آپ نے ٹیک لگایا ہوا ہے۔ تو ان کا کہتا چپ کر، اس کو کہتا ہے چپ کر۔ اترا تو میں نے اس کو کہا چلو اتنا گزارا کرو، کچھ نہ کچھ تو میں نے بھی سفر کرنا ہے، تو اب اس کو اس سیٹ پہ لے آؤ اور آپ اس سیٹ پہ آ جاؤ تو میں بھی تھوڑا سکون۔ تو دوستو قرآن کریم ہمیں حقوق کا تحفظ بتاتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے حقوق کی پاسداری ہو، ملک امن کا گہوارہ بنتا ہے اور معاشرہ سکون سے بھرا رہتا ہے۔ آئیے آگے جی۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تمہارے غلام لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول اپنے غلام کو مار رہے تھے، نبی علیہ السلام آئے، فرمایا اتنا تو اپنے اس غلام پہ قادر نہیں، واللہ اقدر علیک، واللہ اقدر منک علیہ، اتنا تو اس پر قدرت نہیں رکھتا جتنا اللہ تجھ پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غلام بن گیا ہے تو اب آپ جو مرضی یہ کرو، ظلم کرو، پوچھتا ہے اللہ۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو افسر بنا دیا ہے تو کم از کم آپ کے ماتحت، آپ کے حکم کے تابعدار ہی سے ہی، لیکن کم از کم انسان ہیں۔ کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ آپ افسر بن گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسانیت سے کسی اوپر درجے کے اوپر چلے گئے ہیں، یہ نیچے، یہ انسان ہی اب نہیں رہے۔ فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، من کان مختالا، اس سے جو کوئی ہو اترانے والا، فخورا، فخر کرنے والا، بڑائی دکھانے والا، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چال میں بھی ہو، لباس میں بھی ہو، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں دوسروں کو بھی بالبخل، بخل کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں وہ کچھ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا مُهِينًا، رسوا کرنے والا عذاب۔ بخل اللہ کو نہیں پسند۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں بخل کا، خود تو ایک پائی لگاتے بھی نہیں، دوسروں کو چھوڑو یار، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، نہ لگاؤ۔ اور اپنی حالت یہ ہے کہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو اس کو مال دی اس کو چھپاتا ہے۔ کیوں چھپاتا ہے؟ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ وہ چھپا رہا ہے تاکہ حقوق واجبہ کی ادائیگی کرنی نہ پڑے۔ چونکہ مملکت اسلامی میں تو آ کے بندہ کیا لیتا تھا؟ زکوٰۃ وصول کرتا تھا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے، کچھ بھی نہیں میرے کول کے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ دینے کے باوجود بھی کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کی زبان پہ کلمہ شکر آتا ہی نہیں ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے، کیا؟ اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر نعمت کرے، اس نعمت کا اثر اس کے بدن پہ نظر آئے۔ یہ اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اظہار شکر۔ غرور، تکبر، بڑائی نہ ہو،
رب کی نعمت ہونی چاہیے، دکھائی دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے جی. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کچھ تو خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، چھپاتے ہیں، اور کچھ خرچ کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں. کچھ چھپاتے ہیں اور کچھ محض دکھاتے ہیں. دونوں کو رد کر دیا. فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخری دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس کا ہو جائے شیطان دوست، فساء قرینا، پس بہت ہی برا ہے دوست. وماذا علیہم، کیا ہوتا ان پر، کون سا بوجھ پڑتا ان کے اوپر، لو آمنوا باللہ، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے مما، اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کے اوپر علیما، علم رکھنے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر. کس کے برابر؟ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہو کوئی نیکی، ذرے کے برابر اگر کوئی نیکی بھی ہو تو یضاعفھا، اللہ اس کو بڑا چڑھا کے دیتے ہیں، یضاعفھا، بڑھا دیتے ہیں اللہ اس کو، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور دیتے ہیں اپنی طرف سے اجر عظیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَہِیدٍ، پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت سے گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو گواہ لائیں گے ان لوگوں پر. کیا؟ ان لوگوں پر. ہر نبی آئے گا اپنی امت کے اوپر گواہ کہ اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا اس نے ساتھ دیا، اس نے ستایا، اس نے ظلم کیا، اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے جی. اور نبی علیہ السلام اہل مکہ تم پہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو قرآن سنایا، انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، میں نے ان کو قرآن سنایا، انہوں نے میرے گلے میں پھندے ڈالے، میں نے ان کو قرآن سنایا، مجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے. آپ کو فرمایا اس وقت ان کا کیا حال ہو. ایک معنی یہ. دوسرا معنی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَہِیدٍ، کیا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، اور ہم آپ کو لائیں گے ان گواہوں پر گواہ. یعنی ہر نبی امت پہ گواہ ہوگا اور آپ ان نبیوں کی پاکی کی گواہی دیں گے، تصدیق کریں گے کہ اللہ تیرے یہ نبی کیا کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں. یا دوسرا انداز وہ لے لو جو صورت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ. تو اس وقت امت کے حق میں گواہی دینا مراد ہوگی، امت کے حق میں. اور اگر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھو تو کیفا کے لفظ سے اندازہ لگتا ہے کہ یہاں حق والی گواہی نہیں، کہ ان کے حق میں، ان کے خلاف. سمجھ آ گئی؟ ان کی زیادتیوں کے خلاف. نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ علی القرآن، قرآن سناؤ ذرا مجھے. تو وہ کہنے لگے اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ دوسرے سے بھی قرآن سنوں. قرآن پڑھنا مجھے اگر لذت دیتا ہے، پسند ہے، تو دوسرے سے سننے کا بھی شوق ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا جا رہا ہوں، نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَہِیدٍ،
کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسبک حسبک، کافی ہے کافی ہے۔ فرمایا جب میں نے تلاوت ختم کی اور چہرہ انور پہ نظر ڈالی، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، قرآن کا ایک اثر تو ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں سنتے ہیں تو قرآن دل موم کرتا ہے، روتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ ساری زندگی کبھی ان کی آنکھ نم بھی نہیں ہوتی۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فرمایا یومئذ اس دن یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کہ ان پہ زمین برابر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بس ہم مٹی میں کیا ہو جائیں؟ مٹی ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، میں کیا ہوتا؟ مٹی ہو جاتا۔ دوسرا مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ عدل کا ایک نمونہ دکھانے کے لیے حیوانات کو بھی اٹھائیں گے، یعنی اللہ کے عدل کا ایک مظاہرہ ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اللہ ادھر ان کے درمیان بھی بدلہ قائم کر دیں گے، اور بدلہ قائم کرنے کے بعد کہیں گے مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ برابر ہو جائیں گے۔ یہ کافر جب ان کو دیکھے گا تو کہے گا کاش ہم بھی مٹی میں کیا ہو جاتے، ہم پہ بھی زمین برابر ہو جاتی۔ یہ دیکھو حساب کتاب ہوا اور معاملہ ہی ختم ہوا، اور ان کا معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قریب مت جاؤ نمازوں کے یہاں اس حال میں کہ تم سکارا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، عبادت نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ نشائی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شراب کی حرمت مختلف اوقات میں مختلف بتدریج حرمت آئی ہے، بتدریج ایسے آئی ہے۔ ادھر فرمایا کہ بھئی نماز کے حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو کس میں نہ جاؤ؟ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے اسی وقت ترک کر دی کہ جو چیز رب کی عبادت سے رکاوٹ بنتی ہے کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ پھر بھی چلتا تھا۔ دوسرا حکم آیا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ تو لوگوں نے کہا جب گناہ ہے اور نفع سے بڑھ کر ہے تو کئیوں نے اس وقت چھوڑ دی، کچھ نے کہا چلو کچھ نفع تو شاید ہے۔ تیسرا حکم آیا وہ یہ تھا، فرمایا رجس من عمل الشیطان، گندی ہے شیطان کے عمل میں سے، فجتنبوہ، اجتناب کا امر آ گیا۔ اور ترمذی کی حدیث اس مقام پر اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اللہ شراب کے متعلق کوئی شافی بیان نازل کر دے۔ تو یہ آیت اتری فدعی عمر فقرئت علیہ، عمر کو بلایا گیا، ان پہ یہ آیت پڑھی گئی، انہوں نے سنی کہ گنجائش تو پھر بھی نکلتی ہے، فرمایا اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، دوسری مرتبہ بھی پھر پڑھی گئی، پھر انہیں التجا کیا اللہ مزید وضاحت کر دیجئے۔
تیسری مرتبہ آئی رجس من، شیطان کا کام ہے سے بچیے. تو جب یہ آیت آتے ہی فجتنبو ہو تو حضرت عمر کہنے لگے انتہینا انتہینا انتہینا، بات صاف ہو گئی، حرمت آ گئی. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا نہ قریب جاؤ عبادت کے، عبادت کی جگہ بھی قریب نہ جاؤ، نماز ہی نہیں، نماز کی جگہ مسجد میں بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور تم نشے میں ہو، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا، یہاں تک کہ تم جان لو، مَا تَقُولُونَ، تم کیا کہتے ہو. وَلَا جُنُوبًا، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ. إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، مگر تم کیا ہو، راستے پہ گزرنے والے ہو. ایک معنی راستے پہ گزرنے والے ہو. کیا مطلب؟ مسجد یا کوئی راستے میں ایسی عبادت کی جگہ آ رہی ہے کہ بھئی ہو جنابت میں تو گزر سکتے ہو بھائی ادھر سے، خالی پار گزر جاؤ. ایک مطلب. دوسرا مطلب کہ اگر تم مسافر ہو تو جنابت میں پانی نہ پاؤ تو کیا کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو. آیت کے ساتھ ایسے لگے گا. فرمایا ولا جنوباً، اور نہ قریب جاؤ نماز کے جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر اس حال میں کہ تم مسافر ہو. تو پھر کیا کرو مسافر ہو؟ تو اس آیت کو ادھر سے کاٹ کے ادھر لے گاؤ. فتیمموا فلم تجدوا ماء الا عابری سبیل کو کاٹ کر اس کے ساتھ لگاؤ. اگر مسافر ہو تو پھر پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، تیمم کرو. بیچ میں دوسری بات کر دی. فرمایا ولا جنوباً، اور جنابت، ورنہ جنابت کی حالت میں قریب جاؤ نماز کے، الا عابری سبیل، مگر جب تم کیا ہو مسافر ہو تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ ہم غسل کر لو، خوب پاک ہو جاؤ جنابت سے، پھر نماز کے قریب جاؤ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، دیکھو اب وہ عابری سبیل کی وضاحت ہو رہی ہے، یا تم مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی پست جگہ سے، یعنی قضاء حاجت کر کے آ جائے. او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے مل کے آؤ، یعنی مباشرت کر کے آؤ، جمع کر کے آؤ. فلم تجدوا ماء، نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، قصد کرو پاک مٹی کا. تو یہ پاک مٹی سے تیمم کیسے ہے؟ وضو کا تیمم آپ کو آتا ہے؟ ذرا دیکھو میری طرف. یہ دو ضربیں، التیمم ضربان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین. مٹی پر ڈھیلے پر ایسے دونوں ہاتھ مارے، ایسے جھاڑا، یہ ایک. ٹھیک ہے. دوسری صورت، دوسری ضرب، ہاتھ مارا پھر جھاڑا، یہ دو ضربیں ہیں، بس وضو ہو گیا. وضو کا تیمم یہ ہے. غسل کا تیمم کیا ہے؟ ریت کا ایک ڈھیر بنایا اس کے اندر گھس گئے. نہیں بھائی، نہیں 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 نہیں. وضو کا بھی یہی تیمم ہے اور غسل کا بھی یہی تیمم ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر غسل واجب ہے ایک بندے پر اور پانی نہیں مل رہا تو نماز کی معافی اب بھی نہیں، کیا کر جائے. اور تیمم غسل کا بھی یہی ہے. اور بس اتنا یہ نہیں ہے ریت جا کے تو ناک میں ڈالنا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا. بس یہ دو ضربیں ہیں تیمم. آگے جی. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس ملو اس کے ساتھ اپنے چہروں کو، چہروں پہ ملو. وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ پاک درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، زجر، اب زواجر شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا.
آیت نمبر 56 تک کیا چلتے ہیں؟ زواجر، ڈانٹ۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ایک حصہ دیا گیا من الکتاب، کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، یعنی اشارہ کر دیا جن کی اپنی حالت یہ ہے کہ صرف ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ باقی ساری تحریف کر کے ختم کر دی ہے۔ ایک دوسرا کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے پیسے لیتے ہیں، تیسرا گمراہی کو پسند کرتے ہیں، چوتھا کہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتنی چیزیں ہونے کے باوجود تمہارے دوست ہو سکتے ہیں وہ؟ فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے ان کو بتا رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، انہیں تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ حمایتی، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مدد کرنے والا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیرتے ہیں باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے، لفظ کو اس کے ٹھکانے سے پھیرتے ہیں۔ ایک معنی کہ ایک لفظ کو اٹھا کے دوسری جگہ جوڑ دیا، دوسرے کو اٹھا کے ادھر جوڑ دیا، ایک۔ دوسرا معنی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیرتے ہیں لفظ کو اس کے معنی سے۔ لفظ کا مقام اس کا معنی ہوتا ہے، لفظ کو اپنے معنی پہ رکھا جاتا ہے نا، تو یہ اس لفظ کو اس کے معنی سے پھیرتے ہیں، رائنا رعونت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں توجیہات درست ہیں۔ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ وَيَقُولُونَ، اس کی تفصیل ذرا دیکھو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، یہ منہ سے کہتے ہیں، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یہ دل میں کہتے ہیں۔ یا سمعنا ہم نے سن لیا منہ سے کہتے ہیں، وعصینا عمل سے کر کے بتاتے ہیں۔ واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں پیغمبر سے سن غیر مسمع، تو نہ سنایا جائے۔ اب اس لفظ کے اندر کئی احتمالات ہیں، ذرا میری طرف توجہ کرو سمجھ میں آئے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے سن، تو نہ سنایا جائے، اس کو اچھے معنی میں یوں لیا جائے گا، سن ہماری بات سن، ناگوار اور بری بات تو کبھی نہ سنایا جائے، یعنی تجھے بری بات کبھی سننا کا موقع نہ ملے، اچھی ہی باتیں سن، اس معنی میں یہ ٹھیک ہے۔ اور واسمع غیر مسمع، سن تو نہ سنایا جائے، تو بہرا ہو جائے، سن تو نہ سنایا جائے، یعنی تو کیا ہو جائے؟ بہرا ہو جائے۔ اب لفظ کہتے ہیں، بتاتے اور ہیں کہ یہ لے رہے ہیں، اور خود مراد اس کی دوسری لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں۔ فرمایا کہتے ہیں واسمع، سن غیر مسمع، ٹھیک ہے نا، تو نہ سنایا جائے۔ آگے وَرَائِنَا، اور رائنا کا لفظ کہتے ہیں لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان مروڑ کر۔ رائنا کا لفظ کہتے ہیں لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان مروڑ کر۔ زبان مروڑ کر کیا کہتے ہیں؟ رائنا، ٹھیک ہے نا؟ تو رائنا ہماری رعایت کی جائے، اور رائنا ہمارے چرواہے، یا رعونت سے کہ اے احمق، نعوذ باللہ۔ اندازہ لگا لو یہودیوں کی تحریف کا،
اور ان کے خبث باطن کا اندازہ لگا لو، کیسے بدبخت ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی محفل میں بیٹھ کر یہ حالت ہو، آتے ہیں اور ان کا یہ کردار ادا۔ کچھ لوگوں کے اوپر واقعی جب لعنت برستی ہے، مہر لگتی ہے نا، پھر یہ نہ کہو آپ کہ جی میں اتنا بڑا مفتی ہوں میری بات نہیں مانتی، میں اتنا بڑا شیخ الحدیث ہوں میری بات نہیں مانتے۔ جب مہر جس پہ لگتی ہے پھر بڑے نہیں، پھر وہ نبیوں کے امام کے ساتھ بھی یہ حالت ہوتی ہے ان کی کہ پیغمبر کو رائنا کہتے ہیں زبان میں مروڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں اعتراضات تانے کرتے ہوئے، دین میں کیا کرتے ہیں؟ تانے کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں بیجا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ لوگ آمنوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر یہ لوگ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر لی، وَاسْمَعْ، اور صرف اتنا ہی کہتے سنیے گا، کیا کہتے؟ وَاسْمَعْ، سنیے گا، غیر مسمعین کہنے کی ضرورت ہی کوئی، آپ کا مقصد اس بات سے بھی پورا ہو جاتا ہے، میری بات سنیے گا۔ وَانظُرْنَا، اور رائنا کی جگہ کیا کہتے؟ وَانظُرْنَا کہہ دیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے لعنت کر دی ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، ہے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم پھیر دے چہروں کو، مٹا دے چہروں کو، فنردھا، پس ہم ان کو پھیر دیں، علی ادبارہا، پشتوں کے اوپر، او نلعنہم، یا ہم ان پہ لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، وکانا، ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر، وکانا امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا، ہو چکنے والا، ہو جانے والا۔ دیکھو جی، اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی ہے کتاب، تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتابوں کی، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ کیا کر دیں؟ چہروں کو مٹا دیں۔ مٹا کیسے دیں؟ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ان کو ان کی پشتوں کے اوپر پھیر دیں۔ ادھر دیکھیے، ایک پھیرنے کا مقصد یہ ہے، مٹا دیں، کہ اللہ اس چہرے کو پھیر دیں اور پیچھے کی جانب کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، مٹانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل سامنے کا چہرہ ایسے ہو جائے جیسے سر کے پیچھے کا حصہ ہے، جیسے تمہاری پیٹھ کی جانب والے سر کا حصہ ہے، اگلا حصہ یعنی چہرہ بھی اللہ اسی طرح کر دے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کیا کر جاؤ؟ مان جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت گڑ گڑا کر دعا کی، اللہ میری امت جتنی بھی گناہ کر جائے، اللہ ایک تو ان کو یک بارگی سب کو تباہ نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ ان کے چہرے نہیں بگاڑنے، ورنہ ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں نے ایک ہی جرم کیا تھا، ادھر وہاں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے حکم میں ہیلا جوئی کی تو کیا بن گئے؟ قوم لوط کے اندر ایک بیماری تھی تو اللہ نے پتھر برسا دیے اور زمین پٹخ دی۔ اب بتائیے کہ اس وقت لوگوں میں وہ ساری جو اکا دکا ہوتی تھی وہ ساری موجود ہیں، لیکن چہرے نہیں بدل رہے، یہ میرے نبی کی دعا پیرا دے رہی ہے۔
اللہ نے قبول کی نبی علیہ السلام کی دعا۔ تو فرمایا او اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، کہ اس سے پہلے کہ ہم ہموار کر دیں چہروں کو، فَنَرُدَّهَا پھیر دیں اس کو اس عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ان کی پشتوں پر۔ یہاں تمس سے مراد باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا؟ کئی لوگ بظاہر تو ان کے چہرے مسخ نہیں، لیکن اندر کے چہرے کیا ہو چکے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی اوپر سے تو وہ انسان نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ مکمل کیا ہوتا ہے؟ درندہ ہوتا ہے، اندر سے مسخ ہو چکا ہے۔ اس کا کام، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کا نظریہ اور اس کا لائحہ عمل حیوان کی طرح ہوتا ہے۔ باطنی طور پر کئی لوگ مسخ ہو چکے ہوتے ہیں، مٹ چکے ہوتے ہیں ان کے چہرے، ہاں صرف شکل انسان والی ہوتی ہے۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اور نلعنہم یا ہم لعنت کر دیں ان کو، جس طرح کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والے دن ذاتی کرنے والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور ہے اللہ کا حکم ہو چکنے والا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا۔ ایک ہی وہ جرم ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا، وہ ایک شرک، کیونکہ شرک گناہ ہی نہیں غداری ہے، اور غدار کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ تو یہاں غدار کی سزا، معافی کا دروازہ بند ہے بس، اور اس کے سوا جسے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا اور جس نے بھی جھوٹ گڑھ لیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ پس اس نے گھڑ لیا، إِثْمًا عَظِيمًا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ حاصل کر لیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ یہود کی اوپر زواجر، ان کے زواجر پر ایک زجر یہ بھی ہے کہ وہ خود کو بہت مقدس کہتے تھے۔ خود کو کیا کہتے تھے؟ بڑا مقدس ظاہر کرتے تھے، بادشاہ ہم بڑے پاک صاف لوگ ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، پیارے ہیں، اس حد تک چلے جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا سنیے، الم تر الی الذین کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم جو پاک گردانتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء تمہارے کہنے سے تم پاک، ہاں پاک اور مقدس وہی ہے جس کو اللہ پاک اور مقدس کر دے۔ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا ایک تل کے برابر، کس کے برابر؟ تین چیزیں ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر، گٹھلی دانے کے اندر، ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا سفید پردہ ہوتا ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قطمیر۔ اور ایک کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک دراڑ ہوتی ہے، نالی ہوتی ہے، اس نالی کے اندر ایک باریک سا دھاگا پڑا ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں۔ کیا؟ ٹھیک ہے، اسے نقیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نقیر، نقیر دھاگا۔ اور ایک تیسری چیز ہے کہ گٹھلی کی پشت کے اوپر ایک چھوٹا سا دبا ہوتا ہے، داغ، اسے کیا کہتے ہیں؟ نقیر کہتے ہیں۔ تینوں لفظ قرآن نے استعمال کیے چونکہ عرب ہر وقت ان کے دسترخوان پر یہ چیزیں پڑی ہوتی تھی اور مشاہدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان کے اوپر فتیلا، داغ کے برابر۔ آگے
ایک تل کے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذبا، دیکھ کس طرح اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ نے مقدس قرار دیا ہے، یا اللہ کے بیٹے بنے ہوئے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسمًا مبینہ، اور کافی ہے بھی اس کے ساتھ اسمًا گناہ مبینہ ظاہر کھلا واضح۔ الم تر الی الذین، کیا وہ لوگ، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب جن کو حصہ دیا گیا کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت ایمان لاتے ہیں، بالجبت شیطان بت کے اوپر، جبت بت کو کہتے ہیں، والطاغوت اور شیطانوں پر، ویقولون اور کہتے ہیں، جبت کے لفظ کے اوپر بت کے اوپر بھی اطلاق، جادو کے اوپر بھی اطلاق، سحر کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سب کو شامل ہے۔ طاغوت شیاطین یا طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کے راستے میں آپ کو روکتی ہے، رکاوٹ ہے، سارے کیا ہو جاتے ہیں، اس کو شامل ہے۔ ذرا سمجھو اس لفظ کو، مشرکین کے اوپر، یہ یہود کے اوپر ایک زجر یہ بھی ہے۔ مدینہ سے وفد آیا مکہ، اہل مکہ نے ان سے کہا آپ اہل کتاب ہو، آپ ایک نبی مانتے ہو، ایک کتاب کو مانتے ہو، سچ بتاؤ یہ ہمارے جو خاندان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا یہ صحیح ہیں یا نہیں ہے؟ ہم زیادہ راہ راست پر ہیں یا وہ زیادہ راہ راست پر ہیں ایمان والے؟ تو اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں، تورات کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو ان کو چاہیے تھا اتنا تو کہہ دیتے کہ بھائی آپ سے وہ زیادہ راہ راست پر ہیں کہ وہ موحد ہیں اور تم بتوں کو پوجتے ہو، جس کی تردید تورات میں بھی ہے، ہمارے نبی نے بھی کی۔ لیکن ضد، عناد اور حسد، کتمان حق اس عروج تک پہنچ گیا کہ آ کر کہتے کہ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کافروں سے کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ یہ کافر مشرک اہدا زیادہ رائے راست پر ہے من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا ازرو راستے کے، ان کو زیادہ راہ راست پہ کہتے ہیں، کافروں کو، مشرکوں کو موحدین کے مقابلے میں۔ تو آج کے ان مفتیوں کو دیکھو یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو موحدین کو گمراہ کہتے ہیں اور مشرکین کو کیا کہتے ہیں، ان کے لیے ان کی نرمیاں ہیں۔ سوچتا ہے کہ ان کے پکوڑے سارے جمع کر کے نا، ان کے وہ فتوے پکوڑے کی دکان پہ جا کے رکھ دیے جائیں، پکوڑے جلیبیاں بیچی جائیں، اس میں اس کے قابل بھی نہیں ہے۔ سوچتا ہوں کہ یہ فتویٰ بندہ دے، اللہ کی کتاب کو نہ دیکھے، پیغمبر کے فرمان کو نہ دیکھے، صحابہ کے اقوال کو نہ دیکھے اور فتویٰ دیتا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بس ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے اور بس وہاں سے کیا نکالو، اپنی مرضی کا فتویٰ، جو چیز اندر ڈال دو نا ان کے دوزخ میں، آپ کی مرضی کا فتویٰ آئے گا۔ ہاں یہ وہ لیٹر باکس ہے، کچھ ڈالو اور اپنی مرضی کا فتویٰ اندر سے نکالو ان سے۔ آگے پڑھو بھائیو، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، ومن یلعن اللہ اور جس پہ اللہ لعنت کر دے پس نہیں پائے گا تو اس کے لیے مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک کیا ہے ان کے لیے کوئی اختیار بادشاہت سے، ان کے پاس کوئی بادشاہت کا تصرف کا کچھ ہے حصہ؟ فرمایا فَإِذَنْ اگر ان کے پاس ملک کا بادشاہت کا کوئی حصہ ہوتا تو فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا پس یہ اس وقت لوگوں کو نہ دیتے نقیرا، ایک دھاگا بھی، کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا بھی کسی کو نہ دیتے۔ لیکن یہ چیز اللہ فرماتے میں نے ان کو نہیں دیا ہے، یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، جس کو چاہتا ہوں نواز دیتا ہوں۔ ام یحسدون الناس کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔
اللہ نے اگر مومنوں کے اوپر فضل کیا، امام الانبیاء ان میں مبعوث فرما دیا، اور قرآن مقدس جو اعلیٰ کتاب ہے وہ عطا کر دی ہے، تو کیا یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں؟ تو حسد سے کسی سے اللہ کا فضل چھین کوئی نہیں سکتا، حاسد اپنے حسد میں خود مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کتنی پیاری باتیں کی، کہتے ہیں شر کی جتنی چیزیں ہیں نا، ان میں سے سب سے انصاف والی چیز حسد ہے، کہ وہ سب سے پہلے اسی کو برباد کرتی ہے جو حسد کرتا ہے، اپنے حسد کرنے والے ہی کو کیا کرتی ہے؟ برباد کرتی ہے۔ ہاں، فرمایا ام یحسدون، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے ہوتا رہا۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، سنت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ان کو بڑی بادشاہت دی۔ جب یہ چیزیں ملی تو لوگ دو گروہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دو گروہ ہوئے۔ کون کون سے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ تو ان پر ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ اس حق سے رکے رہے، باز رہے، ایمان نہیں لائے۔ وہ حاسد تھے، کیا تھے؟ جن کے دل صاف تھے وہ مانتے گئے، جو حاسد تھے وہ منکر بنے رہے۔ اسی طرح ان کا بھی حال ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم سعیرہ، ازروع عذاب کے، سزا کے، یا کافی ہے جہنم ہی عذاب کے طور پر۔ آگے ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی جل جائیں گے ان کے چمڑے تو بدلناہم، خلقناہم، ہم پیدا کریں گے ان کے لیے، جلودن، چمڑے، غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی جو جل گئے ہم دوسرے چمڑے پیدا کریں گے، ایک جلے گا دوسرا چمڑا پیدا ہوگا، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھیں یہ لوگ عذاب کو، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے، حکیمہ، حکمتوں والا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لہم، ان کے لیے، فیہا ازواج مطہرۃ، بیویاں ہیں پاکیزہ، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل کریں گے ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنے سائے میں۔ ظِلًّا کے ساتھ ظلیلہ لگا کے تاکید کے لیے کیا بتا دیا کہ سائے کیا ہوں گے؟ گھنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ رنگے سورے بنئی پوش بھائی، ہاں، خبر پور سورے بھائی، ٹھیک، ہاں، گھن سورے، یعنی گھنا سایہ، پتلا سایہ نہیں کہ دھوپ لگ رہی ہے اور بیچ میں سایہ، نہ، ظِلًّا ظَلِيلًا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ حق دو حقداروں کو، حق دو حقداروں کو، ان تؤدوا الامانات، کہ ادا کرو امانتیں، الی اہلہا، ان کے حقداروں کی طرف، جس جس کا حق ہے اس کو اس کا حق ادا کرو۔ پیچھے سارے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اتنے حقوق بیان ہوئے ہیں، یہ سارے حقوق جس کا جو بنتا ہے وہ کیا کرو؟ ادا کرو۔ آگے جی، کچھ لوگوں نے ان تؤدوا الامانات میں ووٹ کو بھی امانت بیان کر دیا ہے جی، کہ ووٹ امانت ہے اور یہ کیا کرو؟ حقداروں کو ادا کرو۔ فرض ہے، ہاں، یہ کبھی فرض ہے، کبھی فرض عین بن جاتا ہے، اور کبھی یہ غزوہ بدر اور مرکب احد بن جاتا ہے۔ ہاں جی، ادھر کرسی تک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، نعم، کیا ہی اچھا ہے، یعظکم بہ، جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن اور سنت، بہترین چیز سے اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے؟
نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا بصیرہ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اہل امر کی، منکم تم میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم اختلاف کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَاخْتَلَفْتُمْ، تم اختلاف کرو کسی چیز میں جھگڑ پڑو، فی شیء، کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ، پس لوٹاؤ اس کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ہو ایمان لانے والے، ایمان لاتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے دنیا میں، واحسن تاویلا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، یعنی آخرت میں۔